کا کہ 2,70,000 بچے 2,70,00,000 بچے پاکستان میں اسکولوں کے باہر ہیں. 2,70,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. کیسے پاکستان کی تیاری ہوگی؟ اور جس کو اس کی مثال اس طرح سے جوڑتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی محدود ہیں، تو لہٰذا جو ٹیکس دیتے ہیں مراعات یافتہ طبقہ ٹیکس دیتا ہے اور جو بیچارے سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتے ہیں وہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا جو ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو آپ چند ایلیٹ، چھوٹا فیصد، چند فیصد ایلیٹ کیا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس ملک کا جب آپ باقی قوم کو ان پڑھ چھوڑ دیں؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں غربت سے نکاسی کا بنیادی معاملہ اس بات کا ہے کہ بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے. اس کے لیے ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے. دوسری بات، جن قوموں نے ملکوں کو غربت سے نکالا ہے انہوں نے اچھی صحت کا اہتمام کیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم کا فوکس اچھی صحت پر آئے، اور اچھی صحت کے لیے بہترین راستہ وہ ہے جو پریونشن کا ہے، جو احتیاط کا ہے. اور آپ نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ جب میری قوم نیت کر لیتی ہے کوئی کام کرنے کا تو میری قوم اس میں سرخرو ہوتی ہے. برابر کے ممالک میں بے انتہا اموات ہوئیں، مگر میری قوم نے جب جستجو کی اور سب نے مل کر اور اللہ سے راستہ جوڑے رکھا تو میری قوم کے اندر اموات کم ہوئیں. صحت کے اندر پریونشن، طہارت، احتیاط بے انتہا ضروری ہے. لہذا خواندگی اور صحت کے مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ انڈسٹریز اور کچھ ایریا ایسے ہیں جو ترقی کرنا چاہیے، جن کو زراعت کے اندر، آئی ٹی سیکٹرز کے اندر. مگر میں یہ بھی بتاتا چلوں جہاں اس کی ضرورت ہے کہ زمین کے اندر جو اللہ نے دولت پیدا کی ہے اس کو نکالیں. مگر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انسان کے دماغ میں دولت ہے، دنیا آج اس کی قدر کرتی ہے. اگر یہاں پر مسلمان اور پاکستانی اگر اس بات کا اہتمام کر لے کہ دنیا کے اندر انصاف کا، دنیا کو دکھائے کہ اس ملک کے اندر اسلام کے پیروکار ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں، تو ساری مال و دولت میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی. اس کا انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. بس یہ یاد رکھیے کہ اس وقت نیشن سیکولر سٹیٹ کے اندر اخلاقیات، ایتھکس اور موریلٹی کا فقدان ہے. اس وجہ سے دنیا میں آج بھی جنگیں جاری ہیں اور آج بھی قتال ہے. اور میرا قرآن اور میرا اللہ کہتا ہے، انسانوں کے لیے کہتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہتا، کہ اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو سمجھ لو انسانیت کی جان بچا لی. اگر ایک انسان غلط قتل ہوا تو سمجھو انسانیت قتل ہوئی ہے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو و درگزر، فرگیونس کو اپناؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں. یہاں تک کہا. معیشت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ معیشت چلتی قرضے کی بنیاد پر ہے. مگر لوگوں کے اندر منافرت کم کرنے کے لیے انہوں نے عفو درگزر کے حوالے سے قتل معاف کیا. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ. کون کہتا ہے کہ کشتی کے اندر ہر سمت کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہوں تو کشتی چلے گی؟ کون کہتا ہے کہ کئی ڈرائیور گاڑی میں موجود ہوں تو گاڑی چلے گی؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ چیزیں ہیں جو قوم کو بناتی ہیں. اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے. ابھی وقت نہیں گیا، پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو قتال آپ دیکھتے ہیں، ساری دنیا کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر جو قتال ہوا ہے، تو اسلام امن کا دین ہے، امن کا راستہ ہے. اور اسی سلسلے میں آپ سے یہ کہوں کہ جب اسلام کے حوالے سے گمراہی پیدا کی جاتی ہے اور جس اسلام کے حوالے سے ڈیسیکریشن ہوتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں، تو ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پرامن مذہب ہے، یہ پرامن مذہب ہے. ہم اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور قرآن کے اندر اس پہلی سورت میں ہی آیا کہ جو تم پر، میرے نبی کے اوپر اللہ کہتا ہے جو تم پر ایمان لائے اور تم سے قبل لوگوں پر ایمان لائے، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. تو ہم تو قدر کرنے والے لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں.
اس دنیا میں جہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہو، اس دنیا میں جہاں اور مسائل بڑے پیدا ہو رہے ہوں، اس دنیا میں جہاں انسانیت خود خطرے میں ہو، اس کے اندر بجائے اس کے کہ منافرت پھیلائی جائے، اس دنیا کے اندر محبتوں کو فروغ دینا پڑے گا، اور اسلام وہ واحد راستہ ہے، اور پاکستان اس راستے کو، میرا ایمان ہے اس راستے کو پاکستان منور کرے گا۔ میں چند چیزوں سے مزید آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a business woman۔ یہ قوم کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ہراساندگی نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب حق روزی تلاش کرے جیسے مرد حق روزی تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ سیف ہو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نصف آزادی کو پوری طرح سے اپنے جی ڈی پی کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کے اندر جب استعمال نہیں کر پا رہا تو ترقی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا، اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو، تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے، تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر، جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی۔ تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے، اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے، جس کے اندر ان پڑھ بچے، جس کے اندر ان پڑھ بچوں کو اور جس کے اندر عورت کو تحفظ فراہم کر کے آگے لایا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، یہ وہ جس کا تجدید عہد ضروری ہے، جس دن سالگرہ ہو اسی دن تجدید عہد ہو کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر جب بنے گا پاکستان تو آج ہم دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کر کر اپنا فائل اقوام متحدہ دنیا کی اقوام کے سامنے رکھا اور آج تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، تو ان کو ہم اپنی دوستی اور اپنا ساتھ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے، میں تمام اسلامی ممالک، اپنے دوست ممالک، تمام ممالک کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت کے وقت وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جس میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ، خلیجی ممالک، OIC اور دیگر دوست ممالک کا خاص طور پر شکریہ، جنہوں نے ہر مشکل میں ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا۔ اور اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں قرآن پر، قرآن کی آخری سورت پر، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں پھر کہ دیکھو، جب میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام کا راستہ، اپنا کردار، اپنے گھر، ہر چیز کے اندر کردار کو پختہ کرو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں اس بات کو میں کلوز کروں دو چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے الہ سے، کہ جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، پھر ڈاؤٹ سے نکل جاؤ، پھر قائد اعظم کی بات کے ایمان پر پورا ایمان رکھو، ڈاؤٹ سے نکل جاؤ۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کہے کہ پاکستان ایسا، پاکستان ویسا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ پاکستان بہترین ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ چند سالوں کی بات ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اگر آپ نے دامن پکڑ لیا اور اگر اس پر عمل کیا آپ نے، تو مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو جب میری زمین منور ہوگی، جب میرے لوگوں کا سورج چمکے گا، اور جب افلاس مٹے گی، جب ملک میں محبتیں بڑھیں گی،
جب تعلیم سب کو ملے گی، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب آئین کا وعدہ پورا ہوگا، تب اللہ بشارت دیتا ہے قرآن کی دوسری سورت کے اندر